إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن الأمر كله خير وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خير له وإذا أصابته ضراء فصبر فخير له. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، یہی تو رب کا کمال ہے، یہی تو رب کا کمال ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی قولی فعلی اور مالی عبادات، ہر قسم کی تعریفی اور حمدیہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ جل شانہ، اللہ خالق ارض و سما، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے کے لیے کہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدا، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد موجودہ حالات سے یقیناً آپ باخبر رہتے ہیں.
اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کچھ ایسے اصول اور قواعد ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ضرور نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ اسرائیل کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال ہو چکے ہیں، اور عربوں کے ساتھ اس کی کئی جنگیں بھی ہوئیں، ہر مرتبہ وہ کامیاب ہوا اور کچھ نہ کچھ فلسطین کا حصہ اپنے قبضے میں لیتا چلا گیا۔ لیکن ابھی موجودہ حالات میں اس کو جس ذلت کا سامنا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے مجاہدین کے گروہ نے اسے ناکوں چنوں چبا دیے اور اس کا جو غرور اور تکبر تھا خاک کے اندر ملا دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن و سنت سے جو اخذ کیا ہے، جو مشاہدہ کیا ہے، کہ وہ یہ ہے، کفر کی حکومتیں برقرار رہ جا سکتی ہیں لیکن ظلم والی حکومتیں برقرار نہیں رہتی۔ ایک نہ ایک دن ان کو زوال پذیر ہونا پڑتا ہے، اور یہ اصول ایک مومن اگر سمجھ جائے تو اس کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی ہی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا، فرعون ظالم تھا، وہ عروج پر تھا اور بنی اسرائیل زوال کا شکار تھے، اور پھر اللہ نے جب اس عروج کو ختم کرنا چاہا اور فرعون کو زوال دینا چاہا، بنی اسرائیل کو عروج دینا چاہا، تو پھر کیا کیا؟ اسی کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پالا، جوان ہوئے، اور اس کے بعد انہی کے ذریعے اس کو زوال پذیر کر دیا اور بنی اسرائیل کو جو ہے عروج عطا کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے نا، جب چاہے جیسے چاہے کر دے۔ فرعون کو ڈبو دیا، بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، پھر یہ بنی اسرائیل اتنے عروج پر آ گئے کہ اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین، تم دنیا والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے بن گئے۔ لیکن ان کو یہ عروج راس نہیں آیا، نافرمانیاں کی، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب تمہارا دوبارہ زوال شروع ہو گیا، تمہارا دوبارہ زوال شروع ہو گیا، اور پھر 40 سال تک اللہ نے ان کو جو ہے شہروں نہیں صحراؤں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ اب یہاں زندگی گزارو، یتیہون فی الارض۔ اور اللہ نے یہ بات بنی اسرائیل کو سمجھائی، گھمنڈ میں نہیں آنا، تکبر نہیں اختیار کرنا، اگر یہ تمہارے اندر چیز آ گئی تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں
کہ جن کو عروج ملا ان کو زوال بھی ملا. قوم نوح کو دیکھو, قوم عاد کو دیکھو, قوم سمود کو دیکھو, قوم شعیب کو دیکھو, قوم لوط کو دیکھو, ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود. اور اپنے موجودہ دور کے اندر بھی حالات پر ذرا نظر رکھو. چند سال پہلے روس عروج پر تھا اور اس نے افغانستان کے ساتھ جنگ شروع کر دی. اب وہ بھی فلسطینیوں کی طرح نہتے تھے, ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, ان کے پاس وسائل نہیں تھے. لیکن کیا ہوا, یہ روس کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کا عروج ختم ہو کر وہ امریکہ کے پاس چلا گیا. اور آج امریکہ اور اسرائیل عروج پر ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیشہ عروج پہ رہیں گے. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آپ دیکھیے گا اسرائیل کا عروج بھی ختم ہوگا, امریکہ کا عروج بھی ختم ہوگا اور پھر جو ہے آگے کوئی اور قوت جو ہے وہ سامنے آئے گی. یہ اللہ کا اصول ہے, طریقہ ہے. اللہ ہمیشہ کسی کو دنیا میں عروج نہیں دیتا, اور دینا بھی اس کا کام ہے, لینا بھی اس کا کام ہے. ہمارے معاشرے میں بے شمار مثالیں موجود ہیں. بسا اوقات ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں بہت اچانک مالدار ہو جاتے ہیں, مال و دولت ملنے کے بعد گھمنڈ, غرور, تکبر کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہے, میرے پاس جو ہے یہ بنگلہ ہے, میرے پاس یہ کاروبار ہے, لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ جب اس کو ختم کرنے پہ آتا ہے تو سیکنڈ ہی لگتے ہیں, منٹ بھی نہیں لگتے. آپ نے دیکھا پچھلے فلڈ کے اندر سیلاب جب آیا, اس میں بڑے بڑے جو ہے جو لوگوں کو دینے والے تھے خود لینے والے بن گئے. اللہ نے یہ اصول سمجھایا, دیکھو میں دینے پہ بھی قادر ہوں, میں لینے پہ بھی قادر ہوں, مجھ سے مانگو گے, مجھ سے تعلق رکھو گے تو کامیابی ملے گی. عروج بھی میں دیتا ہوں, زوال بھی میں دیتا ہوں. اور جب انسان کے پاس صحت اچھی ہوتی ہے پھر بھی رب کو بھول جاتا کہ جی میں بہت پہلوان ہوں, میں بڑا طاقتور ہوں, عروج آ گیا نا. اور پھر جب بیماری میں ہوتا ہے تو اس دوران پھر اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ تو شفا دے دے. اللہ نے اس کا نقشہ قرآن میں بڑے پیارے انداز میں کھینچا. اذا انعمنا علی الانسان, جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں, اعرض ونأى بجانبہ, یہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے, ایک طرف ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. دعائیں پہلے ہی مانگ لیتا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جو بندہ صحت کی حالت میں دعا مانگتا ہے نا تو بیماری کی حالت میں جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو خوشحالی کی حالت میں دعائیں مانگتا ہے تنگی کی حالت میں جلدی قبول ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے میرا بندہ یہ جو ہے خوشی کی حالت میں, صحت کی حالت میں, مالداری کی حالت میں مجھے نہیں بھولا تو میں اس کو غربت کی حالت میں اور میں بیماری کی حالت میں اس کو کیوں بھول جاؤں. اس لیے جب عروج آئے تو اس دوران غرور اور گھمنڈ نہ کیا کرو, اس دوران اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ کو غرور پسند نہیں ہے, غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور ایک نہ ایک دن جو ہے اس کو زوال پذیر ہونا ہوتا ہے. اس کی ہماری زندگی میں بھی مثالیں بہت ساری موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ الکہف میں ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا ہے, وہ بندہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا, عروج والا بن گیا اور اس پر گھمنڈ اور تکبر کرنے لگ گیا. جب غرور اور تکبر کرنے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا بھی بڑے عجیب طریقے سے.
ضرب اللہ مثلا الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من عناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر دو باغ والوں کا واقعہ بیان کر دو، ان کے سامنے ان کی داستان رکھ دو۔ ایک بیچارہ غریب آدمی تھا اور ایک مالدار تھا، اور جو مالدار تھا اس کو ہم نے دو باغ دیے تھے، انگوروں کے باغ، اور دیوار سائڈوں پر جو ہے کھجوروں کی باؤنڈری لگی ہوئی کھجوریں، وَخِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور بیچ سے ہم نے پانی کی نہر چلا رکھی تھی، جتنا ضرورت ہے پانی لگاؤ، اور باغ جو ہے پانی لیتا ہے پیتا ہے۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، یہ دونوں باغ اتنا زیادہ پھل دیا کرتے تھے، اتنا پھل دیا کرتے تھے کہ کوئی بھی کمی باقی نہ رہتی، وہ اخراجات بھی پورے ہوتے، پروفٹ ہی پروفٹ اس کو مل جاتا، نفع ہی نفع مل جاتا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا کا معنی ہے کہ کوئی کمی نہیں تھی اس زمین کے اندر اگانے میں اور پھل کو جو ہے وہ پورا کرنا۔ اب یہ سارے معاملے چل رہے ہیں، وہ جو ہے باغ کے اندر آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، معاملات سارے چل رہے، اس کی لمبی داستان ہے، میں مختصر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس میں کیا ہوا، اس دوران ایک دن کیا ہوا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ بندہ گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر، اپنے عروج کے اندر اللہ کو بھول گیا اور اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا چند جملے زبان سے نکالتا ہے۔ ایک جملہ اس کا یہ ہے، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا مجھے یہ یقین ہے کہ میرا یہ باغ جو ہے نا ہمیشہ رہے گا، میرا یہ عروج ہمیشہ رہے گا، میرا یہ پاور جو ہے طاقت لوگوں کے اوپر جو غلبہ ہے ہمیشہ رہے گا، ان تبیدہ ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری بات، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے آخرت کے بارے یقین ہی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، میں مروں گا، میں اللہ کے ہاں جاؤں گا، حساب دوں گا، مجھے نہیں یقین۔ اور تیسری بات، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، میں رب کے پاس اگر چلا بھی گیا، مر بھی گیا، رب کے پاس بھی چلا گیا، اے میرے دوسرے باغ والے ساتھی جس کا باغ کمزور ہے، ہلکا ہے، اس کے اندر پھل اتنے زیادہ نہیں آتے، یاد رکھ تو نیچے ہی رہے گا، میں وہاں رب کے پاس جا کر بھی خوب انعام و اکرام پالوں گا، ایسا باغ مجھے وہاں بھی مل جائے گا۔ اس نے ایک گھمنڈ کیا، ٹھٹا کیا، مذاق اڑایا مسلمان کا، ایک اچھے انسان کا، اب جو ہے مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ باتیں پسند نہیں ہے نا، اللہ پھر پکڑنے پہ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے مذاق کیوں اڑایا تھا، وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرے پاس جو ہے نا مال کی بھی زیادتی ہے، میں مالدار زیادہ ہوں، کیوں میرے دو باغ ہیں، بڑا پھل دیتے ہیں، اور جو ہے میرے پاس جو ہے نفری بھی زیادہ ہے، نفری سے مراد میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے، وسائل بھی زیادہ ہیں دنیا کے۔ ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہر بندہ اس کی طرف رجحان رکھتا ہے، یہ آج بھی دنیا کا اصول ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے رشتہ دار بھی اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بیچارہ غریب ہوتا ہے اس سے دور جاتے ہیں کہ یہ کہیں کچھ ہم سے مانگ ہی نہ لے، اس کا بھی یہ انداز۔ کہنے لگا انا اکثر منکا مالا وأعز نفرا، سورہ کہف آیت 24 سے ترجمہ پڑھیے گا،
اب یہ ساری باتیں کر رہا ہے. اس نے کیا باتیں کی؟ ایک بات تو یہ کی کہ میں ہمیشہ رہوں گا، یعنی میرا عروج ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا. دوسری بات ہے قیامت کے مجھے یقین نہیں کہ آئے گی یا نہیں آئے گی. تیسری بات اس نے کہی کہ جی میں اگر چلا بھی گیا تو آگے بھی مجھے عروج ملے گا. اللہ نے کہا اچھا یہ چیزیں تیرے اختیار میں ہیں. اللہ نے رات ہی رات کے اندر کیا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. اللہ نے کہا یہ عروج دینا میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا، تو اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ رات ہی رات میں وہ پھلدار باغ، 2 باغ جو پھلدار تھے، رات ہی رات کے اندر ان کا پھل ختم ہو گیا، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. یا تو آندھی سے یا بارش سے یا ٹھنڈک سے، اللہ نے جیسے چاہا. وہی تب ثمرہ ہی کا معنی ہے اس کے باغ کو جو ہے تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اب جو ہے صبح اٹھتا ہے تو کیا حالت ہے؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہے، پریشانی کے عالم میں، ندامت کے عالم میں، شرمندگی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو مر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ عَلَىٰ أَنفَقَ جو میں نے اس باغ کے اوپر خرچ کیا تھا، میرا تو وہ خرچہ بھی ڈوب گیا، میرا تو وہ خرچ کیا ہوا پیسہ بھی ڈوب گیا. پروفٹ تو درکنار، جو میرا اصل مال تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. اور آگے چل کر کیا کہتا ہے؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وہ باغ کو دیکھا، اس باغ کے جو پھل ہیں وہ ختم ہو چکے اور وہ درخت جو ہے وہ الٹے ہو چکے ہیں. خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اکھڑ چکے ہیں. وہ دیکھ کر فوراً کہنے لگا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اس وقت عقل آ گئی، اس وقت سمجھ آ گئی، اس وقت دانائی آ گئی. کہنے لگا میں نے اللہ کے ساتھ جو شریک کیا نا، یہ آج اس کے نتیجے میں میرے رب نے عروج چھین لیا مجھ سے، اور یہی چھین لیا. پھر کہتا ہے کاش میں شرک رب کے ساتھ نہ کرتا تو آج میرا یہ معاملہ نہ ہوتا، آج میں جو ہے یہ پریشانی کا شکار نہ ہوتا. اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے بندے سے جو چیز لینا چاہے لے لے، بندہ روک نہیں سکتا. عروج لینا چاہے عروج لے لے، اور عروج دینا چاہے دے دے. آپ نے اپنی حکومتوں کو بھی دیکھا ہوگا، ایک وقت ہے کہ جو ہے وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا وقت ہے وہ جیل کی بند کوٹڑی کے اندر جو ہے وہ بیٹھا رہا ہوا. آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ عروج دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور عروج کو زوال میں بدلنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اللہ نے انسان کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ میرے سے تعلق قائم کر. عروج چاہیے تو میری طرف آ، زوال سے بچنا ہے تو میرے پاس آ، مجھ سے مانگ، اس لیے کہ میں دینے والا ہوں. دیا وہ کرتا ہے جس کے پاس قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. دنیا والوں کے پاس قدرت اور طاقت نہیں. جو دنیا والوں سے مانگا کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے، رب سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ایک بڑی پیاری مثال پیش کر دی. اللہ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. اے لوگوں اس عروج اور زوال کو سمجھنا ہے. دنیا کی زندگی پر غور کر لو، دنیا کے اندر آنے والوں اپنی دنیا کو دیکھو. ایسا تمہارے سامنے اللہ نے نقشہ کھینچ لیا. کماء انزلناه
युनज़्ज़िलुन्नाहु मिनस्समाए, अल्लाह आसमान से बारिश बरसा कर पानी जमीन पर भेजता है। फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फिर उसके जरिए से अल्लाह जमीन से खेतियां उगा देता है। खेतियां उगाने के बाद वो जमीन को उरूज मिल जाता है, खेती को उरूज मिल जाता है। मिम्मा याकुलुन नास वल अनाम, अब उस पैदा होने वाली चीजों को जानवर भी खा रहे होते हैं, इंसान के लिए भी रिज़्क़ का इंतजाम हो रहा होता है। भाई जब बारिश से पानी होता है, कुछ इलाके ऐसे हैं वहां खेती ही बारिश से जो है वो होती है, तो ये क्या है, इंसानों के खाने के लिए। आप कभी थर वगैरह में जाएं या ऐसे इलाकों में जाएं जहां जो है खुश्की है, जब बारिश होती है कितने लोग खुश होते हैं। हमारे जानवर जो है उनके लिए चारा हो गया, हमारे खाने का इंतजाम हो गया, हमारी खेती का इंतजाम हो गया। ये सारे इंतजाम अल्लाह फरमाता है ये जो है ये कौन करता है। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़्रुफ़हा, एक वक्त आता है जमीन सब्ज़ो शादाब हो जाती है, खूबसूरत बन जाती है, देखने वाले दूर दूर से सयाह आ जाते हैं। मरी का नक्शा जो है वो थर के इलाके में पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं बड़ा प्यारा मंजर है, बड़ी अच्छी जो है ये जमीन लग रही है, ये जो है घूमने के लिए लोग आ जाते हैं। वाज़य्यनत, बड़ी खूबसूरती हो जाती है। वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, अब जो खेती वाले होते हैं, जमीन वाले होते हैं, वो समझते हैं अब इस पर हमारा हक हो गया, हम कादिर बन गए, हम खुद भी खा रहे हैं, हम जानवरों को भी चारा जो है वो खिला रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अततहा अमरुना लैलन औ नहारा, फिर जब वो उरूज को पहुंच जाती है ना वो खेती जमीन के ऊपर, फिर हम अचानक क्या है दिन को या रात को अपना हुक्म लेकर आते हैं। मतलब ये कि तेज हवाएं चली, आंधियां चली, इस तरह के मामलात हुए। फजालनाहा हसीदा, हम उसको कैसा बना देते हैं, उसको कटी हुई खेती की तरह बना देते हैं। आपने देखा होगा कि जो खेतियां उगती हैं चंद दिनों के बाद वो खुश्क हो गई, कूड़ा किरकट और इस तरह जो है वो उड़ जाती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं हम उसको जो है कटी हुई खेती बना देते हैं। कालम तकने बिलम्स, ऐसे बना देते हैं जैसे कल यहां पर कोई चीज थी ही नहीं। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमि यतफ़क्करून, अल्लाह फरमाता है ये मैंने निशानियां बयान की ताकि लोग गौर व फिक्र करें। अल्लाह, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 24 है और सूरह अल कहफ के अंदर भी अल्लाह ताला ने यही आयत मुबारका इसी मफ़हूम की जो है वो नाज़िल फरमाई है, आयत नंबर 45। मैं दोबारा वो रिवीजन नहीं कर रहा क्योंकि मफ़हूम यही है। लेकिन अल्लाह ने समझाया क्या हमें, अल्लाह ने कहा देखो ऐ इंसान, तू दो चीजों से बना है, तेरा जिस्म मिट्टी से बना है और ऊपर से जो है रूह आसमानों से आई है। तेरी मिसाल जमीन की है। कैसे कि जिस तरह आसमान से बारिश आती है, जमीन जिंदा हो जाती है, आसमान से रूह आती है, तेरा जिस्म जिंदा हो जाता है, तो एक इंसान बन जाता है। जब रूह निकलती है तो बंदा मर जाता है। अब रूह आसमानों से आई, बारिश की मिसाल, जमीन से इंसान का जिस्म बना, जमीन की अंदर खेतियों की मिसाल। अब ये जब इंसान बन गया, उसके बाद ये छोटा सा बच्चा है। अल्लाह ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया इलमू अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। ऐ लोगों, दुनिया की जिंदगी भी तुम्हारे उरूज और ज़वाल को समझाने के लिए तुम्हारे लिए काफी है। याद रखो, एलमू, एलमू अरबी जबान में कहते हैं गौर से बात को सुनो, जान लो, समझ लो, अपने ज़हनों के अंदर इस बात को बिठा लो, इस मिसाल को अच्छी तरह जान लो, समझ लो।
अन्नमल हयातुद दुनिया लाइब, ये दुनिया की जिंदगी खिलौनों वाली जिंदगी है। ये दुनिया की जिंदगी खिलौनों वाली जिंदगी है। बच्चा जब छोटा होता है, अब्बू कहते हैं बच्चा खेलना चाहता है, खिलौना ला कर दे दूं। अम्मी कहती है बच्चा छोटा है, इसको खिलौना ला कर दे दूं। मामू चचा जो है, दादा दादी जो है, वो खिलौने लेकर आते हैं। बच्चे को खेलते हुए देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। हमारा पोता, हमारा बेटा, हमारा नवासा, हमारा फुला फुला कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो बना बना कर जो है शेयर करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर तो किया करो, अल्लाह ने बात क्या समझाई है। लोग कहते हैं अरबी जबान में खिलौनों को, ये खेलता है खिलौनों के जरिए। बच्चों को खिलौने बड़े पसंद होते हैं। और थोड़ा सा बड़ा हुआ, अल्लाह फरमाते हैं लहवन, अब इसके अंदर लहव आ गया। लहव कहते हैं बड़े खेलों को। ये क्रिकेट खेलने वाला बन गया, ये जो है हॉकी खेलने वाला बन गया, ये जो है वॉलीबॉल खेलने वाला बन गया, ये जो है फुटबॉल खेलने वाला बन गया। हम कहते हैं हमारा बच्चा बेहतरीन खिलाड़ी बन गया। ये लहव का दौर चल रहा है। पहले इंसान कुछ भी नहीं था, पानी का कतरा था, पैदा हुआ, बच्चा हुआ तो उस दौरान खेल के सामान मुहैया हुए, और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ बड़े खेलों की तरफ चला गया। आगे चलकर अल्लाह फरमाते हैं लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुर। फिर आगे थोड़ा सा और बड़ा हुआ ना, फिर अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश में लग गया। मैं बाल ऐसे बनाऊं कि लोग देखकर मुझे दाद दे। बार बार आईने के सामने जाता है। और क्या जीनत, कपड़े मेरे अच्छे होने चाहिए, जूता अच्छा होना चाहिए, लिबास अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। ये इंसान इनमें ज्यादा तवज्जो करता है, लड़के भी और लड़कियां भी। आप देखें बार बार उनकी कोशिश होती है कि हम खूबसूरत नजर आए, और उसके लिए वो बहुत नकाली भी करते हैं, और नकाली में वो हुदूदुल्लाह को भी पामाल कर देते हैं। यानी गैरों की नकाली शुरू कर देते हैं कि जो एक अदाकार था, गुलकार था, उसके तरीके पे चल जाते हैं। नहीं, ऐसी निकाली नहीं। ज़ेबो ज़ीनत जरूर करो, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के करो। अल्लाह ने जीनत की इजाजत दी है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। एक सहाबी आए, बाल बिखरे हुए, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है, माल नहीं है? कहा अल्लाह के नबी सब कुछ है, माल भी है, पैसे भी हैं। आपने फरमाया अल्लाह अपने बंदे पर नेमत का असर देखना चाहता है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो अच्छा लिबास क्यों नहीं पहना? तेरे पास पैसे हैं तो नहाया धोया क्यों नहीं? ज़ेबो ज़ीनत क्यों नहीं की? तो मालूम हुआ ज़ेबो ज़ीनत ये दीन का एक हिस्सा है। और जुमे के दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया जब जुमा के लिए आओ, नहा कर आओ, खुशबू लगा कर आओ, साफ सुथरे कपड़े पहन कर आओ, ज़ेबो ज़ीनत करके आओ। तुम इबादत के लिए आ रहे हो, अल्लाह के घर में आ रहे हो। अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। तुम जितने खूबसूरत बन के आओगे, अल्लाह उतना ही खूबसूरत भी तुम्हें बना देगा। तो मालूम हुआ कि ये जीनत ये भी शरीयत के दायरे में करनी चाहिए। ये गलत लोगों की नकाली करना, ये इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। और अल्लाह के नबी ने से लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी, ये आदमी अच्छे जूते पसंद करता है, अच्छा लिबास पसंद करता है, क्या ये तकब्बुर तो नहीं? आपने फरमाया नहीं नहीं, अच्छे जूते पहनना, अच्छा लिबास पहनना, जैसी अल्लाह ने ताकत हिम्मत दी है, जितनी उसे हैसियत दी है, अपनी हैसियत के तहत पहन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और तकब्बुर तो यह है बतरुल हक के वगम तुन्नास, के बंदा हक को ठुकरा दे और दूसरों को हकीर समझने लग जाए, अपने आप को उरूज पे समझे, दूसरों को ज़वाल पे समझे, ये गुनाह। और एक हदीस के अंदर यहां तक आता है, आपने फरमाया बेहस्बि इम्रिन मिनज़ ज़ंबि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। अगर आदमी के अंदर और कोई भी गुनाह ना हो, कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ एक उसके अंदर जो है कमजोरी है,
اور وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اس کو جو ہے گھٹیا سمجھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں لے جانے کے لیے اس کی یہی غلطی جو ہے یہ کافی ہے، یہ جہنم میں اس کو لے جائے گی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ غور کیا کریں اللہ کے بندو، دل سے حسد نکالو، بغض نکالو، کینہ نکالو، حقارت نکالو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے یہ ساری چیزیں نکالنا ہوگی۔ سارے مسلمان بھائی بھائی بن کے رہو۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہیں اللہ اس کو تو نے عطا کیا ہے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، تو مجھے بھی عطا کر دے۔ ہمارے ہاں حسد کی بیماری بھی بہت ہوتی کہ جی اس کو یہ ملا ہوا ہے مجھے کیوں نہیں ملا۔ حسد نیکیوں کو کھاتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیو اس بارے ذرا غور کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال سمجھائی کہ دیکھیں انسان کی مثال بھی زمین سے ملتی ہے، زمین سے جسم بنا، آسمانوں سے روح آئی، روح آنے کے بعد یہ انسان بنا، انسان بننے کے بعد یہ لعب کر رہا ہے، کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ آیا، یہ بڑے کھیل کھیلنے لگ گیا۔ تیسرا مرحلہ آیا، یہ زیب و زینت کرنے لگ گیا۔ اور چوتھے مرحلے پہ آ کے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اللہ نے نقشہ بہت زبردست کھینچا ہے، اور آج یہ ہوتا ہے۔ چوتھے مرحلے پہ فخر شروع ہو جاتا۔ اچھی گاڑی ہے نا، میرے پاس گاڑی ہے، اچھی صحت ہو، میرے پاس صحت ہے۔ کیا ہے جی؟ تکبر، غرور، فخر، میں بڑی چیز ہوں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ فخر نہ کرو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلے زمانے کے اندر ایک بندہ اچھا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے غرور کر کے جا رہا تھا، اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے کہا ہے زمین یہیں پہ پھٹ جا اور اس کو اس کے اپنے اندر لے لے، اور میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں مجھے یہ غرور تکبر پسند نہیں ہے۔ اور شیطان کو بھی اللہ نے کہا تھا تیرے لیے یہاں زیب نہیں دیتا، انت تکبر فیہا، تو میری جنت کے اندر یا میری زمین کے اندر رہ کر میرے سامنے تکبر کرے، میں تکبر کرنے والوں کو ذلیل کر دیتا ہوں، اور اللہ نے ذلیل کر دیا اس کو۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب یہ انسان فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ، اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر کثرت کی تمنا ہو جاتی ہے۔ کثرت کون سی؟ انسان جو ہے نا اس کے دل میں مال کی ہوس بہت بڑھتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، آپ دیکھو بوڑھے لوگ بھی ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ مال زیادہ ہونا چاہیے، اولاد کی ہرس بڑی بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نقشہ کھینچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی، ایک مال کی ہرس اور دوسری لمبی عمر کی ہرس، کہ میں اور زیادہ دیر رہ لوں اور زیادہ رہ لوں۔ اور مال کی ہرس اتنی زیادہ انسان کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا، اگر دو وادیاں پوری سونے کی بھر کر اس کو مل جائیں، دو کے بعد یہ کہتا ہے تیسری اور ملنی چاہیے۔ اور اس کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، قبر میں جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہرس بڑھتی جاتی ہے۔ یہ عروج پہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ بالکل جوانی کی عمر میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، زوال شروع ہو گیا، اب نیچے آنا شروع ہو گیا۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہی تو میرے رب کا کمال ہے کہ اب نیچے آنا شروع ہو گیا، اب بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اب وہی غذائیں جو پہلے کھاتا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوتی، وہ طاقت نہیں رہی، وہ کمزوریاں آنا شروع ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ جو کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ زوال، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ کسی کو ہمیشہ عروج نہیں ہوتا، زوال ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقشے کھینچ دیے کہ دیکھو
یہ اس طرح انسان اوپر جاتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. اس کی مثال بارش کی ہے. جب بارش ہوتی ہے کسان بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. پھر آپ دیکھتے ہیں چند دنوں کے بعد وہی سبزہ جو زمین پر اگا تھا زرد پڑ گیا, پھر اس کے بعد وہ کوڑا کرکٹ بن گیا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اگر نیک عمل نہیں کیے تو آخرت میں عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر عروج کو زوال. مجھے بخاری کی حدیث یاد آ گئی. صحیح بخاری پڑھا رہا تھا, اس کے اندر حدیث آئی, صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کی ایک اونٹنی تھی, اس کا نام تھا عزبہ. اتنی تیز اونٹنی تھی وہ, اتنی تیز کہ کوئی بھی اونٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ عروج پہ جا چکی تھی. اور اللہ کے نبی کی اونٹنی اور پھر عروج نہ ہو, اتنی عروج. غزوہ ذی قرد جب ہوا, اس دوران اللہ کے پیغمبر کی وہ اونٹنی جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ لے گئے صحابہ سے چھین کر, اور ایک انصاری عورت جو ہے وہ بھی قیدی بنا کر لے گئے. اب کیا ہوا؟ اب یہ انصاری عورت ان کی قید میں, یہ اونٹنی بھی کفار کے پاس چلی گئی. ایک دن رات کے وقت یہ عورت جو ہے اپنے آپ کو ان بیڑیوں سے آزاد کرتی ہے, کھولتی ہے, کامیاب ہو گئی آزاد ہونے میں. وہاں رات کے اندھیرے میں نکلی, اونٹوں کے پاس آئی. جس اونٹ کے پاس بھی جاتی ہے وہ آواز نکالنا شروع کرتا ہے, یہ کہتی لوگ اٹھ جائیں گے. دوسرے کے پاس جاتی ہے, کئی اونٹوں کے پاس یہ عورت گئی اور ہر اونٹ آواز نکال رہا ہے. اتنے میں جا کے جو ہے اللہ کے محبوب پیغمبر والی اونٹنی عزبہ کے پاس چلی گئی. اور جب ان کے پاس گئی, یہ بڑی شریف اونٹنی تھی, بڑی پیاری. کہہ رہے اس نے آواز نہیں نکالی. جب اس نے آواز نہیں نکالی, حدیث کے الفاظ ہیں فلم ترغو, اس نے آواز نہیں نکالی, میں جلدی سے اس کے پچھلے حصے پر سوار ہو گئی. سوار ہو کر میں نے اس کو دوڑانا شروع کر دیا. جیسے ہی میں وہاں سے نکلی لوگوں کو علم ہو گیا عورت بھاگ رہی ہے اور اونٹنی کو بھی لے جا رہی ہے. انہوں نے اپنے اونٹ جمع کیے اور پیچھے جو ہے بگانا شروع کر دیے, پکڑنا شروع کر دیے. یہ عورت کہتی ہے میں اتنی گھبرا گئی, اتنی گھبرا گئی, میں نے کہا آج اگر اللہ نے مجھے اس اونٹنی پر بٹھا کر جو ہے نجات دے دی تو میں جا کر اس کو نہر کر دوں گی, ذبح کر دوں گی. اب اس نے یہ نظر مان لی. اللہ نے اس اونٹنی کو اتنی طاقت اور پاور دی, یہ آگے نکل گئی, یہ مدینہ پہنچ گئی. عورت جو ہے با حفاظت مدینہ آ گئی. اب لوگ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے. محبوب کبریا کو بتایا گیا, فجر کے ٹائم اللہ کے نبی کو بتایا گیا, عزبہ نامی اونٹنی بھی آ گئی, عورت بھی آ گئی. آپ نے پوچھا خیریت سے پہنچے, کہا اور سب خیریت ہے, صرف ایک بات ہے کہ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ اس کو جو ہے وہ نہر کر دے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ, یہ اونٹنی نہر نہیں ہوگی, اس لیے کہ نظر کا جو اصول ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آیا. فرمایا لا وفاء لنظر فی معصیت, نظر کا اصول یہ اگر گناہ کی نظر مانی ہے وہ پوری کرنا لازم نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ولا فی ما لا یملک العبد, جب بندہ جو ہے جس چیز کا مالک نہ ہو اس کی نظر مانے تو وہ بھی پوری نہ کرے. تو وہ کون سی اس کی مالک ہے عزبہ کی, لہذا یہ نظر پوری نہ کریں. اور یہ حدیث نمبر 4241 ہے مسلم میں, اور صحیح بخاری کے اندر مزید تفصیل آتی ہے. ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی نے اونٹوں کے ساتھ اس اونٹنی کی دوڑ کروائی, کامیاب, دوبارہ کروائی, کامیاب. کئی بار جو ہے یہ اونٹنی سب اونٹنی سے آگے نکل گئی. اتنے میں کیا آیا, فجاء اعرابی علی قعود لہ, ایک دیہاتی جو ہے نا کہیں دیہات سے اونٹ پر سوار ہو کر آیا
اور آ کر کہنے لگا میرے ساتھ اس اونٹنی کی ریس لگواؤ، پتا چل جائے گا میرا اونٹ بھی بڑا جو ہے وہ طاقتور ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَسَبَقَهَا، وہ اونٹ اسوا نامی اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ اب جب یہ آگے نکلا نا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں پر یہ بات بہت بھاری گزری، ہمارے پیغمبر کی اونٹنی پیچھے رہ جائے اور یہ آگے نکل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب کبریا کو آ کر کہنے لگے صوبے کا تل اصباح، اے اللہ کے نبی آج تک یہ اصباح عروج پر تھی، یہ آگے نکل جاتی تھی، آج تک ان سے کوئی آگے نہیں نکلا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان حقنا اللہ اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ، اللہ اپنا قانون یہاں دکھانا چاہتا ہے، میں ہر عروج والی چیز کو زوال بھی دیا کرتا ہوں، میں مقام زیادہ بڑھا کر نیچے بھی لایا کرتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں اگر وہ آگے نکل گیا۔ اللہ کا اصول یہ ہے جس کو بھی عروج ہوتا ہے پھر زوال بھی آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ صحیح بخاری 5601 روایت ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عروج اور زوال یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب چاہتا ہے ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ ہر چڑھتا ہوا سورج بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے اس کو عروج ہوتا ہے، ایک وقت ہے زوال ہوتا ہے، اور یہ عروج اور زوال جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل اور امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور آگے جو ہے عروج کس کو ملنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ ظاہری طور پہ چائنا جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ ہے، اور اگر یہی حالت رہی اس وقت دیکھیں وہ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، جنگ بندی کو بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ جتنا نقصان اسرائیل کا ابھی ہوا ہے اتنا 75 سالوں میں بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ زوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو عروج اور زوال دینے والا میں ہوں، مجھ سے تعلق جتنا مضبوط کرو گے اتنا تمہیں عروج ملے گا، اور مجھ سے تعلق ختم کرو گے یا پیچھے ہٹتے جاؤ گے تو زوال سے تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیوں ہر عروج کو یہاں آخر زوال ہے؟ سوچے اگر تو صرف یہی ایک سوال ہے۔ وہ یوں ثبوت عروج زوال دیتا ہے، اٹھا کے ہاتھ میں پتھر اچھال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو عروج اور زوال دیتی ہے۔ جب اچھے دن آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب کمزور دن آئیں تو اللہ کی برائی نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ اس دوران اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان الامر کلہ خیر، اس کے ہر معاملے کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہوتی۔ اب صحابہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ہر معاملے میں خیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کائنات کے اندر یہودی کو یہ اعزاز نہیں، عیسائی کو نہیں، اور مجوسی کو نہیں، اور مسلمان کے علاوہ دنیا کے اندر کسی فرد کو یہ سعادت نہیں ملی ہے جو مسلمان کو ملی ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، شکر ادا کرو اللہ کا جو مومن کو ملی ہے۔ کیا ہے جی؟ ان اصابت سرا شکر فکان خیر اللہ، جب اس کو کوئی اچھائی ملتی ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تو نے یہ نعمت عطا کی، اللہ خوش ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور زیادہ نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، حالات کمزور ہوتے ہیں، اس دوران یہ ہائے ہائے وائے میں نہیں کرتا۔ آج میں فلسطینیوں کو داد دیتا ہوں، یقین مانے اتنا ان کا مضبوط ارادہ ہے، اتنا ان کے اندر جذبہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی بالکل اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مضبوط۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں جتنا ان کا مضبوط ہے، یقین مانیے
ان کی حالت دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتا ہے. ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ 37 دن کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ زندہ جو ہے ملبے کے تلے سے نکل آیا. یہ ہے مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. اللہ سے تعلق قائم کرو. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس کے اندر جو ہے اللہ پر اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو. وہی ذات ہے جو کامیابی دینے والی ہے، وہی ذات ہے جو زوال دینے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک. یاد کر لو دعا کو. اللہ کے محبوب یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں دے کر مجھے عروج عطا فرمایا ہے، بلندی عطا فرمائی ہے، اے اللہ یہ عروج، یہ بلندی ختم نہ کرنا، یہ زائل نہ کرنا، اس کو زوال پذیر نہ کرنا. من زوال نعمت کا وتحول عافیت کا، اے اللہ جو عافیت دے رکھی ہے، صحت کے حوالے سے صحت دے رکھی ہے، پریشانیوں سے بچایا، مالی اعتبار سے بھی مستحکم بنا رکھا ہے، اے اللہ جتنی عافیتیں دے رکھی ہیں ان عافیتوں کو بھی برقرار رکھنا. وفجاءت نقمتک، اے اللہ مجھے اپنے غصے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا. تیرے غصے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. میرے کسی گناہ پر، میری کسی غلطی پر ناراض نہ ہونا. اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے. آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری صحت اچھی رہے اور میرے پاس اللہ کی نعمتیں برقرار رہیں، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ کر رہوں، اس دعا کو پڑھنا معمول بنا لو. صبح پڑھو، شام پڑھو. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ نصرت و مدد فرمائے. یہود و حنود کو جو ظالم ہیں، جابر ہیں، اللہ خود ہی ان کے لیے کافی ہو جائے اور ان کو دنیا میں پہلے کی طرح عبرت ناک سزا دے کر مسلمانوں کو عروج عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ساتھیو، ایک بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے اوقات آپ کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتائے تھے کہ 1:45 سے انشاءاللہ خطبہ شروع ہوگا اور 1:45 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی. تو آپ ساتھی وقت کی پابندی کریں اور جلدی آنے کی کوشش کریں. اللہ کے پیغمبر نے جمعہ کے دن جلدی آنے والوں کے لیے قربانی کے ثواب بتائے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جلدی آنے پر اللہ لاکھوں کا جو جانور ہوتا ہے، کئی لوگ مل کے قربانی کرتے ہیں، وہ اکیلے کو قربانی کا ثواب دیتا ہے. کیوں ہم یہ سعادت چھوڑ رہے ہیں؟ پھر دوسری بات، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جو واعظ و نصیحت سے پیچھے رہتا ہے نا، تو قیامت کے دن اللہ انصاف کرتے ہوئے اس کو جنت میں جانے کے لیے بھی پیچھے ہی رکھے گا. تو کیا میں اور آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں اللہ کے بندوں؟ اور یہاں پر جو آپ سنتے ہو، آپ جانتے ہو میری طبیعت ہے کہ میں قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث یہ سناتا ہوں، اور یہ سننے سنانے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے آ کر رحمت کے پر بچھاتے ہیں. ان کے لیے جو ہے خوب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. کیا مجھے اور آپ کو فرشتوں کی دعائیں نہیں چاہیے؟ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شریعت پر صحیح طرح عمل پیرا نہیں.
اس لیے کوشش کیجئے میرے پیارے بھائیوں، اور میں آپ کا خیر خواہ ہونے کے ناطے یہ نصیحت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ترجمۃ القرآن کی کلاس انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہوگی، آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شریک ہوں۔ درس قرآن ہوگا انشاءاللہ بروز اتوار 23 دسمبر بعد نماز مغرب، اور مولانا قاری عمیر ثاقب صاحب بہت اچھے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، میرے ساتھ ہوتے ہیں وہاں، بہت اچھے مقرر ہیں، ضرور اس میں آپ ساتھی شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے محبت نصیب فرمائے، اور دین کی محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ تجوید القرآن کا کورس انشاءاللہ یہ بھی جاری ہے، اور یہ بروز بدھ بعد نماز مغرب انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی ضرور کیجئے۔ میں آپ ساتھیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح عبادات کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو۔ جب ترجمہ ذہن میں ہوتا ہے نا تو پھر بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اثر بھی اس کا فوراً ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں۔ یہاں کیا ہے؟ یہ قرآن ذکر کرنا، ذکر سننا برابر ہے، اور وہ شکر کا میں تیرا شکر ادا کروں، تو نے جو نعمتیں دی ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے، اور وہ حسن عبادت کہ اللہ اچھی عبادت کی توفیق دے، اور اچھی عبادت یہ ہوتی ہے جو نبی کے طریقے پر۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری سعادتیں رحمتیں عطا فرمائے، جو کمزوری ہے اللہ دور فرما دے، اور جو میرے بھائی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آپ کی آخرت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر ہے، جس کی آخرت اچھی ہے وہ بندہ کامیاب ہے، دنیا اچھی والا بندہ کامیاب نہیں۔ دنیا میں اگر غریب آدمی بھی ہے، آخرت اچھی بن گئی تو کامیاب ہے۔ آخرت بناؤ، آخرت بناؤ، آخرت بناؤ۔ اللہ کے نبی خطبے میں سورہ قاف کی جو ہے آیات تلاوت کر کے نصیحت کرتے تھے، اور سورہ قاف ساری آخرت کے بارے میں، ساری آخرت کے بارے میں، اس لیے آخرت اچھی بناؤ۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔